کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے ٹاپک کو لے کر، ایک ایسے عنوان کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں جس کی معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ صالح اور نیک معاشرہ بن سکتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو جو یوٹیوب کے ذریعہ میری تقریر سنی کہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا، ان باتوں کو پر عمل پیرا ہو گئے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے، ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور وہ ٹاپک ہے نکاح سادگی سے کیجیے۔ قرآن مجید خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نکاح میں تاخیر صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ہمارے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے، اتنا ساز و سامان نہیں ہے کہ ہم نکاح کر سکیں، شادی میں جلدی کر سکیں۔ اتنی پراپرٹی ہو جائے گی، اتنا مال جمع ہو جائے گا، تب 30-40 سال کی عمر میں ہم شادی کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا تمہیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر یقین نہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ذرا قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت اٹھا کر دیکھو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار لوگوں کو یہ ذمہ داری دی، ماں باپ کو، ذمہ داروں کو یہ ذمہ داری دی کہ اے لوگوں، اے ذمہ دار لوگوں، تم میں سے جو مرد اور جو عورتیں غیر شادی شدہ ہو تم ان کے نکاح کرا دو۔ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریبی کی حالت کو ہے، مفلس ہے، غریب ہے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ رب العالمین تو کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ جسے چاہے پل بھر میں مالدار بنانے دے، اللہ رب العالمین جسے چاہے پل بھر میں غریب بنا دے۔ تم کیوں اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے اگر تم غریب ہو، کلاش ہو، تو اللہ رب العالمین اس نکاح کی برکت سے، اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تو قرآن مجید کی آیت میں بتاتی ہے کہ نکاح کرنے سے، شادی بیاہ کرنے سے اللہ رب العالمین غربت سے، محتاجی سے نجات دے کر مالداری نصیب فرما دے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَشَرِ، کیونکہ یہ نکاح، یہ شادی نگاہوں کو پست کر دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت بھی کر دیتی ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کو شادی کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی جنگ میں لڑنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے تاکہ کوئی تیر، کوئی تلوار میرے جسم پر نہ لگ جائے، میرا جسم زخموں سے محفوظ رہے، اسی طرح روزہ برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے، بدکاری، زناکاری جیسے فعل سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے نوجوان کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت کرو شادی کر لے، کیونکہ نکاح شادی سے ہمارا سماج ایک اچھا سماج بنے گا، ایک نیک
معاشرہ بنے گا، معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرے کے اندر جو غلط برائیاں ہیں، جو فتنے ہیں، جو بدکاریاں ہیں، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اور نکاح کے لیے، شادی کے لیے کیسے جوڑے کو تلاش کیا جائے، کیسے لڑکی اور لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے، اس کا بھی ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینا، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری سے تم خوش ہو جاؤ، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کی شادی، اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے کر دو، اس اخلاق مند لڑکے سے کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، یہ یاد رکھو اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہ دی، اخلاق مند کو ترجیح نہ دی، دولت کے پیچھے پڑے رہے، پراپرٹی کے پیچھے پڑے رہے، تو زمین کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور فتنہ ہی نہیں بلکہ لمبا چوڑا فساد زمین پر پہنچ جائے گا، زمین پر لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ آج معاشرے پر ڈال کے دیکھ لیجیے کہ آج لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں دولت مند کو ترجیح دے رہے ہیں، اسی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اور جب شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں تو معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں۔ تو یہ ہوا لڑکے کا انتخاب، لڑکی کے انتخاب کے لیے امام کائنات کیا فرمایا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربعین، عورت سے شادی چار چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے، لمالہا، اس کی مالداری کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ فظفر یداکا فظفر بذات الدین، لوگوں مالداری میں کم ہو چلے گا، خوبصورتی میں کم ہو چلے گا، حسب و نسب میں کم ہو چلے گا، لیکن تم ترجیح دینا تو دین والی عورت کو ترجیح دینا، دیندار لڑکی سے ہی نکاح کرنا، تریبت یداکا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ یہ عرب میں ایک بددعا کے طور پر جملہ بولا جاتا تھا، یعنی اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہ دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت سے شادی کرنا۔ ایک دوسرے مقام پر دیندار عورت کی کیا اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام کی تعداد موجود ہے مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیر ما یکنز، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ اکرام، کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں اطلاع نہ دے دوں، بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ اکرام خاموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خزانہ یہ ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی، اور فرمایا نیک بیوی کی صفات یہ ہے، اذا نظر الیہا سرتہ، نیک بیوی کی پہلی صفت تو یہ ہے جب اس کا شوہر، اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب اس کا شوہر گھر پہ موجود نہ ہو تو اس کی بیوی اس کی عزت کی حفاظت کرے، یعنی بیوی اگر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو یہ شوہر کی عزت کی حفاظت ہے۔ وَإِذَا أَمَرَتْهُ، اور نیک بیوی کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب شوہر اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دے، کسی کام کے کرنے کا اسے حکم دے تو اس کی حکم کی فرما برداری کرے، اس کی بات کو مانے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین خزانہ کہا، نیک بیوی۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ نیک عورت اور نیک بیوی یہ سب سے بہتر چیز ہے، بہترین خزانہ ہے. اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش نصیبی میں شامل ہیں. ایسا شخص جسے 4 چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے. پہلا فرمایا، پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو یہی فرمائی المرأۃ الصالحہ، نیک عورت نیک بیوی. دوسری فرمائی ایسا گھر جو کشادہ ہو، کھلا ہوا ہو، ہوادار ہو. تیسری چیز فرمائی نیک پڑوسی. اور چوتھی فرمائی آرام دہ سواری. یہ 4 چیزیں خوش نصیبی شامل ہے. تو پہلی چیز نیک بیوی. تو معلوم یہ ہوا کہ دیندار عورت، دین والی عورت یہ بہترین خزانہ ہے، کیونکہ دین یہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور دولت یہ دنیا تک محدود ہے. دولت والی وہ کر لیں گے، جس کے اندر دین نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی، کہاں سے انہیں دینی تعلیم دے گی. اور جب وہ خود بھی اس کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو بچوں کو کیسی اچھی تربیت دے سکتی ہے. دین والی ہوگی تو وہ سمجھے گی، اپنے شوہر کو بھی دین کی طرف رغبت دلائے گی اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت دے گی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے شادیاں ہوتی تھیں اور ہم نے اپنے معاشرے میں شادی کو کتنا مشکل بنا دیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں موجود ہیں. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہنے لگتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. ایک صحابی رسول مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میری شادی اس عورت سے کرا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے تو یہ نہ پوچھا تیرے پاس جہیز کتنا ہے، تیرے پاس مال کتنا ہے، بلکہ اس مرد سے، ان صحابی سے پوچھتے ہیں تجھے تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے سے ہے کیا. صحابی رسول کتنے بیچارے غریب، کتنے کلاش تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ایک تہمدی ہے جو باندھا ہوا ہو، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. شادی کی خواہش رکھ رہے ہیں لیکن ایک تہمد کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لنگی کے علاوہ کچھ نہیں. کہا اچھا لنگی ہے، یہ تو تم باندھے ہوئے ہو، یہ کیسے دے سکتے ہو. کہا جاؤ نکل جاؤ، تلاش کرو، کچھ نہ کچھ مہر کے لیے تلاش کر کے لاؤ، کچھ نہ ملے تو ایک لوہے کی انگوٹھی لے آنا. صحابی رسول شادی کے شوق میں، شادی کے لالچ میں نکل جاتے ہیں، دور تک تلاش کرتے ہیں. بدقسمتی دیکھیے انہیں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی جس سے وہ اس عورت کا مہر ادا کر سکیں. واپس آتے ہیں، ناکام ہو کر آ جاتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو ایک انگوٹھی بھی نہ ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو ایک دیر سوچا، پھر کہنے لگے ایسا بھی رسول ادھر آؤ، کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد ہیں، کچھ سورتیں یاد ہیں. کہنے لگے ہاں مجھے فلاں فلاں سورتیں قرآن مجید کی یاد ہیں، فلاں فلاں سورتوں کا میں حافظ ہوں. فرمایا تم اپنی بیوی کو جو سورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے اور اسی مہر پر تمہارا نکاح کرا دیا جاتا ہے. اسی مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نکاح کرا دیا. نہ کوئی بارات کا ذکر ہو، نہ کوئی مگنی کا ذکر ہو، نہ کوئی رسم و رواج کا ذکر ہو. میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقوں کو ہم نے کہاں چھوڑ دیا. آج شادیوں میں اتنی فضول خرچی، کیا تمہیں نبی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد نہیں لا تبذر تبذیرا، لوگوں فضول خرچی نہ کیا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. معلوم ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، پھر بھی ہم فضول خرچی کیا ہے اور یہ بوجھ ہم نے اپنے اوپر لیا ہے. شادی میں ایک چیز یاد رکھیے، بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں، شادی میں لڑکی کے باپ کو کوئی انتظام نہیں کرنا ہے، نہ اسے جہیز کا، نہ بارات کا، نہ کھانا کا، کچھ نہیں کرنا ہے. بس اسے اپنی بیٹی کے لیے ایگری ہو جانا
بیٹی کا فلاں شخص سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، اور باپ کی رضامندی سے ہی بیٹی کا نکاح ہوگا اور بیٹی کی رضامندی سے ہی بیٹی کا نکاح ہوگا، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ ہاں لڑکے کو مہر کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے، جو اسے مہر دے سکے اپنی حیثیت کے مطابق، ایسا نہیں بہت لمبا چوڑا مہر، جو بھی حیثیت کے مطابق۔ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لوہے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی کیا حیثیت ہو، تو مہر میں جیسی حیثیت ہو، کسی سے قرض لے کر نہیں یا ادھار مہر نہیں، نقدی میں جو بھی اپنی حیثیت ہو وہ مہر دے سکتے ہیں، یہ ہے۔ اور استطاعت کے مطابق ولیمہ۔ آئیے ایک دوسری روایت، اس میں ولیمے کا بھی ذکر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف یہ اتنے مالدار صحابی تھے، اتنے مالدار صحابی کہ بڑے بڑے اونٹوں کے قافلے بزنس کے لیے ان کے جایا کرتے تھے، جیسے آج ٹرک وغیرہ گاڑیاں جاتی ہیں ایک بزنس مین کی، اس ٹائم اونٹوں کے قافلے جاتے تھے۔ اتنے مالدار صحابی رسول، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف تمہارے کپڑوں پہ یہ زردی کے نشان کیسے آ گئے؟ عرب میں یہ رواج تھا جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ زعفران کی زردی اپنے کپڑوں پر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، پوچھنے لگے یہ زردی کے نشان کیسے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ اچھا شادی کر لی، مہر میں کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، بارات کتنی آئی تھی، تاریخ میں کتنے لوگ آئے تھے، سارے کچھ رسم و رواج کا ذکر نہیں۔ اتنے مالدار صحابی چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام کو بلاتے، بلکہ مکہ کے بھی مسلمانوں کو بلا لیتے، اتنے سارے تعداد میں یمن کے بھی بلا لیتے، شام کے مسلمانوں کو بھی بلا لیتے۔ میرے بھائیوں اتنے مالدار صحابی ہونے کے باوجود بھی سادگی دیکھیے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس وقت مدینہ کی بستی اتنی بستی تھی، اتنی ہی تعداد میں لوگ تھے، جتنی تعداد جتنی جگہ میں آج پوری مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، کوئی زیادہ بڑی آبادی نہیں تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مہر میں کیا دیا؟ کہنے لگے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا، کوئی زیادہ مہر بھی نہیں، چاہتے تو بہت کچھ دے دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اولن ولو بشات، اے عبد الرحمن بن عوف تم ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ کو بکری ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ کو ترجیح دی، ولیمہ ضرور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگرچہ کو بکری ہی کیوں نہ ہو، اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا بھی ہو تم ولیمہ کر سکتے ہو۔ اگر تمہاری حیثیت زیادہ نہیں ہے تم ولیمے کے نام پر 10-20 بچوں کو مدرسے کے کھلا دو، تمہاری حیثیت زیادہ نہیں ہے تو تم چائے سموسے کے ذریعہ چند نمازیوں کو ولیمے کے نام پر دے سکتے ہو۔ ولیمے کے نام پر سامیانہ لگانا، ٹینٹ لگانا، بہت بڑا وہ کرنا یہ کوئی ضرور نہیں، تم قرض لے کر ولیمہ کرو ایسا کوئی ضرور نہیں۔ شادی اتنی آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اس سنت کو کیوں بھلا دیا؟ تو معلوم نہیں ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا۔ ایسا نہیں، صحابی کے دل میں کتنی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ پیغام دیا تھا کہ شادی سادگی سے ہی ہونا چاہیے، بالکل سمپل طریقے سے، اور اسی شادی میں برکت ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس نکاح کے پیغام آئے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں، مشورہ دینے والے بھی
इमाम कायनात से एक सहाबिया मशवरा लेने आई है, अल्लाह के नबी किससे निकाह करना बेहतर रहेगा, कौन से सहाबी बेहतर रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साफ साफ बता दिया, मुआविया तो गरीब आदमी है, अबू जहल उनकी लाठी उनके कांधे पर रखी रहती है, औरतों को बहुत पीटते हैं, लिहाजा तुम उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो। मालूम ये हुआ कि शादी के मौके पर अगर कोई मशवरा लेना चाहे किसी से तो उसको बेहतर मशवरा देना चाहिए, इसमें अगर उसकी बुराई भी करना पड़े तो कर सकते हैं, अच्छा मशवरा देना चाहिए, क्योंकि ये शादी ब्याह का मामला जिंदगी भर तक का साथ होता है, इसलिए मशवरा भी अच्छा और बेहतर दिया जाए। तो मैंने आपको दोनों तरह के वाकयात बताए, मालदार सहाबी का कि उन्होंने कितनी सिंपल और आसानी से शादी की, और वलीमा आजकल देखा जाता है वलीमे में मालदार लोगों को तरजीह दी जाती है, मालदारों को बुलाया जाता है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्रु तामी तामुल वलीमा, बदतरीन खाना है उस वलीमे का खाना जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। मेरे भाइयों, ये वलीमे का खाना इसमें गरीबों का ज्यादा हक है अमीरों से, मालदारों के साथ गरीबों को भी तरजीह दी जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी शादी को सादगी से करें, इसी से मुआशरे की इसलाह होगी, इसी से शादियां हमारी आसान होगी और मुआशरे के अंदर जो बुराइयां पनप रही हैं वो बुराइयां खत्म होंगी। और अगर हो सके तो इज्तिमाई निकाह का भी इहतमाम करना चाहिए। हैदराबाद के अंदर मैंने खुद देखा, मस्जिद के अंदर लिखा हुआ था कि फला तारीख को फला इतने टाइम इज्तिमाई निकाह का इहतमाम किया जाएगा, आप लोग इसमें शिरकत करें। इज्तिमाई निकाह में लिस्ट बना ली जाती है लड़कों के नाम की, फिर उन्हीं के लिए लड़कियां सिलेक्ट की जाती हैं और मस्जिद में मुतवल्लियान सदर वगैरह अपने हल्के फुल्के खर्च से उनकी शादियां कराते हैं और ये शादियां बड़ी बाबरकत, बड़ी अच्छी शादियां मानी जाती हैं। ऐसी बेवा, ऐसी मुतल्लका औरतें, ऐसी जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं है, उनकी शादियां भी आसानी से हो जाती हैं। मेरे भाइयों, जुल्म से बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जुल्म को तो मैंने अपने ऊपर भी हराम कर दिया है, लिहाजा जब मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता हूँ, और जुल्म को मैंने तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, तो मैं एक दूसरे पर जुल्म ना करो। तो मेरे साथियों, क्यों किसी लड़की वाले से मुतालबा करके बाइक का, फुल जहेज का, फला नकदी रकम का मुतालबा करके उस पर जुल्म कर रहे हो? अगर तुमने जुल्म किया तो रब्बे कायनात का फरमान है, आमिन तुम मन फिस समाई अन यक्सिब बिकुमुल अर्दु फइज़ा हिया तमूर। क्या तुम अल्लाह के इस फरमान से मुतमईन नहीं हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर एक ऐसा अज़ाब भेज दे कि तुम्हें जमीन के अंदर धंसा दे। आमिन तुम मन फिस समाई अन यक्सिब बिकुमुल अर्दु फइज़ा हिया तमूर। या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जमीन के अंदर धंसा दे या तुम पर पत्थरों की बारिश कर दे। तुम गैर मामूल मत हो जाना, बल्कि इंतजार करना। अगर तुमने रब की नाफरमानी की, अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, अपने तरीके के मुताबिक शादियां रचाई, अपने रस्म रिवाज के मुताबिक शादियां रचाई, तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाल आ जाएगा, अल्लाह को गुस्सा आ जाएगा, और अल्लाह को जब गुस्सा आता है तो बस्तियां की बस्तियां हलाक कर देता है। तो हमें सोचना चाहिए, जितने लोग खुतबा जुमा भी सुन रहे हैं और यूट्यूब पे भी जितने लोग सुनेंगे, सबको मेरा यही पैगाम है, शादी को सादगी से करें, और ऐसे गरीब मोहताज और ऐसी लड़कियां जो जिनके माँ बाप शादी नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनका सहारा बनना पड़ेगा और उनके लिए निकाह के पैगाम डलवाना पड़ेंगे और उनके लिए पूरी हेल्प करना पड़ेगी। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से नेक अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।